बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, आज हम जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, सियासी माशी जो मसाइल दरपेश हैं और जो नई नई बड़ी दिलचस्प खबरें भी आ रही हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुख्तार आकिल साहब। तो मुख्तार आकिल साहब से हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है मुख्तार आकिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया आपने थिंक टीवी के लिए बात करने के लिए वक्त निकाला। अच्छा, सबसे पहले तो आकिल साहब, मैं जो इस वक्त मुल्क में बड़ी अभी देखा आपने कि पहले फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से फिर कल रात जो शेख रशीद साहब को, यानी वजीर दाखिला जो कल तक थे, और वो शेख रशीद साहब जिनका हमेशा जो कहते थे कि जी मेरा ताल्लुक तो इस्टेब्लिशमेंट से और जहाँ से है, मेरा तो इलाकाई फौजियों का इलाका है, मुझे तो वोट ही फौजी देते हैं और गेट नंबर 4 हमेशा। और वाकई उनका जो मामला था वो इसी तरह का था और उनको कभी भी कोई जिक्र नहीं पहुँच सकती थी। लेकिन आज वो जिस तरह गिरफ्तार हुए और जिस तरह उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि जी शराब भी बरामद हुई है और फलां और कलाशनकोव भी, तो आप उनकी गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, शेख रशीद जो है वो ज़ाहिर इस मुल्क के एक नामवर सियासतदान है और बड़ा उनका मुकाम है सियासत में। जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इस तरह तो इस मुल्क में मुजरिम गिरफ्तार नहीं होते, और जो मुजरिम होते हैं, डाकू होते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ एक दरवाजा तोड़ ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार किया गया, शेख रशीद साहब को। बात यह है कि इस वक्त लड़ाई इंतहाई उरूज पर पहुंची हुई है और राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला जो है वो जरा कुछ स्लो प्रोसेस पे चल रहे थे कि उन्होंने आजम सवाती, शहबाज गिल, फवाद चौधरी के बाद इस तरह से वो अब आजम सवाती की गिरफ्तारी से फवाद चौधरी तक पहुंचने में कई महीने लगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मरियम नवाज साहिबा जैसी लंदन से आई हैं, उन्होंने आते के साथ ही जो है स्पीड जो एक्सीलेटर है गाड़ी का, उस पर पाँव रख दिया है पूरी ताकत के साथ, और वो गाड़ी को अब 200-250 की स्पीड से जो है वो दौड़ा रही है। तो इसके बाद देखिए अब ये जो है वो जो शेख रशीद पर जिस तरह से हाथ डाला गया है, तो ये मकसद है कि ये अज़ाइम बताते हैं कि हुकूमत जो है वो अब किस तरीके से डील करेगी अपोजिशन के साथ और किस तरह से अपोजिशन को जो है वो उसकी आवाज़ खामोश करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो अहम बात डेवलपमेंट जो ये है कि IMF का वक्त जो पाकिस्तान आया हुआ है और जिसकी हुकूमत से मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो गए हैं, तो उसने सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आउट किया है वो क्या है, करप्शन। उन्होंने कहा कि गिरेफ 17 और इससे ऊपर के जो सरकारी अफसरान हैं और उनके अहल खाना के असास से डिक्लेयर किए जाएं। अब ये इस मामले में जो है वो हुकूमत का ये बड़ा इम्तहान है कि ये असास डिक्लेयर करने का मुतालबा IMF की तरफ से आया है। कोई भी बैंक हो या कोई भी इंटरनेशनल जो बैंकिंग सरमाकारी के इदारे हैं, जो बैंक्स हैं, वो कभी भी एक तो इक्विटी के बगैर कर्जा नहीं देते और दूसरे वो पूरी गारंटी हासिल करते हैं कि उनका कर्ज उनको वापस मिल जाएगा, उनके पैसे उनको वापस मिल जाएंगे। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत चल रही है और इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं, तो उसमें करप्शन बड़ा अहम इशू रहा है। आप 1990 की दहाई में देखें, 2 बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, 2 बार वज़ीर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो वज़ीर आज़म बनी। लेकिन उसमें उन दोनों को दो साल में जब हटाया गया तो मेन जो इशू था वो करप्शन था 1990 की दहाई में। अभी 2022 चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि इस मुल्क को, पाकिस्तान को तो अल्लाह ही चला रहा है, इसलिए कि अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला की मदद से ये मुल्क चल रहा है, वरना इसमें करप्शन की इतनी जो है वो यानी एक बदबू पैदा हो चुकी है कि IMF को जो है वो बू आ गई है। और IMF कह रहा है कि ग्रेड 17 से ऊपर के जो सरकारी अफसरान हैं, उनके अहल खाना है, उनके असास से डिक्लेयर किए जाएं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि बरतानिया में जो हुकूमत के पास सरकारी गाड़ियां हैं
ان کی تعداد ہے 45 گاڑیاں. اتنی بڑی حکومت, اتنا بڑا نظام, اتنی جو ہے ملک یعنی طاقت کے حساب سے اور طاقت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے 45 گاڑیاں ہیں سرکاری پول میں جو کسی کے نام پر نہیں ہے. وہ گاڑیاں جو ہے وہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے, یعنی سرکاری افسر اپنے کام کے سلسلے میں, سرکاری کام کے سلسلے میں. تو 45 گاڑیاں تو برطانوی حکومت کے پاس ہے. صرف سندھ حکومت کے پاس 25,000 گاڑیاں ہیں. اب 25,000 گاڑیوں کا آپ اخراجات لگائیں اور ان کا پیٹرول لگائے تو یہ بات کہاں سے کہاں پہنچے گی. تو IMF کو بھی یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اس کرپشن زدہ ملک میں, اس کرپشن زدہ حکومتوں میں, سیاستدانوں میں وہ کس طریقے سے اس کے پیسے ان کو واپس ہو گئے. تو اس لیے وہ اب بڑا سختی کے ساتھ ان سے بات کی ہے کہ اس کی روک تھام کریں کرپشن کی اور اس کا مؤثر احتساب کا نظام قائم کریں. اس پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جو پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے IMF کو ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سودی نظام ختم کریں. یعنی اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ سودی نظام کے لیے جو شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ سودی نظام 5 سال میں ختم کیا جائے, تو حکومت اس فیصلے کے خلاف عدالت میں چلی گئی تھی. وہ عمران حکومت تھی, عمران خان کی حکومت کی. اس وقت حکومت جو ہے وہ عدالت میں چلی گئی تھی. لیکن اب جو ہے وہ خود اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سودی نظام کو فروغ دے کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر سکتے. اور گورنر اسٹیٹ بینک کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو آئندہ 5 سال میں سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کام کرے گی. تو یہ ایک طریقے سے IMF کو ایک سمجھیے دھمکی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ تم یہ کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ یہ کریں. چلیں یہ تو وہ بات ہو گئی کہ چلیں دیر آیت درست آیت. اگر وہ سودی نظام ختم کرنے پہ کسی طرح تیار ہو رہے ہیں تو بہرحال یہ تو بالکل جائز بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف IMF کو ڈرانے کے لیے ایک کام ہے, ڈرانے کے لیے صحیح, لانے کے لیے. اللہ سے تو نہیں ڈرے, چلیں IMF سے ہی ڈر جائیں. لیکن آپ کی باتیں ساری درست ہیں, لیکن جو ہم نے بات کی تھی شیخ رشید کی گرفتاری سے شروع اور فواد چودھری سے, تو میرا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید کو کوئی ایسا نہیں گرفتار کیا گیا کہ کوئی بڑا ظلم ہو گیا ہو, نہ ہی کوئی فواد چودھری کو اس طرح گرفتار کیا گیا, اور نہ ہی وہ جو اعظم سواتی. آپ دیکھیں اس ملک میں, دیکھیں جب آپ سیاست میں آئے ہیں تو سیاست میں دونوں باتیں ہوتی ہیں, ریل بھی ہوتی ہے, جیل بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے سیاستداں یہ وہ سیاستداں ہیں جو صرف ریل میں رہنا چاہتے, جیل میں نہیں رہنا چاہتے. جب شیخ رشید صاحب یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ جی میرا ہتھکڑی میرا زیور ہے, گھر میرا جیل ہے, فلاں میرا یہ, تو ابھی تو 1 دن ہوا ہے, 1 دن نہیں. آپ نے کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی گرفتاری آج تک نہیں ہوئی کیا؟ تو آپ تو عاقل صاحب ظاہر ہے کہ کراچی میں آپ رہتے ہیں, اور کراچی کی ساری ان لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو کس طرح گرفتار کیا جاتا ہے, کس طرح تشدد کیا جاتا ہے, کس طرح ان کی جو قمیض ہے وہ ان کے منہ پہ ڈال کے اور کپڑے ڈال کے, اور یعنی بے گناہ لوگوں کو, اور ان کے ساتھ جس طرح ڈرل کیا گیا ان کے نازک حصوں پر, یہ تو ساری ریکارڈ کی ساری چیزیں. تو ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور دیکھیے جہاں تک گرفتاری کی بات ہے, شیخ رشید نے بیان کتنا خطرناک دیا کہ آصف زرداری جو ہے وہ عمران خان صاحب کو قتل کریں گے. اچھا, یہ الزام عمران خان صاحب نے بھی لگایا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی پہ یعنی کل کو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے اور کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھا لیتا ہے, تو بات تو یہی آئے گی کہ عمران خان کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ جی آصف زرداری نے قتل کرایا ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں جو ہیں, اچھا پھر رانا ثناء اللہ پہ آپ نے کتنے جو ہے وہ منشیات ڈال دی تھی جو آج وزیر داخلہ ہے, اور وہ کوئی ثابت نہیں. بعد میں فواد چودھری کا بھی یہ بیان تھا, وہ ریکارڈ پر ہے کہ نہیں جی رانا ثناء کے ساتھ یہ غلط ہوا تھا, نہیں ہوا تھا, تو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. اور اسی طرح عمران خان صاحب کے دور میں جس طرح نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی مریم نواز کو گرفتار کیا گیا, عمران خان کے پورے 4.25 سال کے دور میں یہ اپوزیشن کے سارے لوگ, جس میں نواز شریف, شہباز شریف, خواجہ سعد رفیق, اس کا بھائی شاہد خاقان عباسی اور کتنے ہی لوگ, خود مفتاح اسماعیل, کیا یہ جیلوں میں نہیں رہے؟
تو آج اگر ایک دن کی ذرا سی اس میں ان کے ایسے چیخ رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یعقوب صاحب یہ میرا نقطہ نظر تھا اس حوالے سے. بات آپ کی جو ہے وہ بات یہ ہے کہ سیاست جس رخ پر چل رہی ہے 2018 کے انتخابات کے بعد سے، تو وہ رخ جب عمران خان اقتدار میں تھے اس وقت جو ہے وہ ان کا لب و لہجہ اپوزیشن کے لیے اور ان کے اقدامات اپوزیشن کے لیے جو تھے وہ سب آپ نے ابھی بیان کیے. اور اسی طریقے سے اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے جو اقدامات ہیں، دیکھیں اس وقت ملک سنگین قسم کے معاشی بحران کا شکار ہے اور اقتصادی صورتحال انتہائی خراب ہے. لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، لوگ جو ہے خودکشی کر رہے ہیں، مہنگائی سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو مار رہی ہیں. خوفناک صورتحال ہے اس وقت. اور اس میں جو ہے وہ عمران خان نے غلطی کی، تو اس غلطی کو وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت بھی دہرائے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. آپ اپنی اگر بد اخلاقی کو نہیں چھوڑتے تو میں اپنی خوش اخلاقی کو کیوں چھوڑوں؟ دیکھیں یہاں فرشتہ تو دیکھیں عاقل صاحب، فرشتہ تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے. نہیں، فرشتہ خوش اخلاقی تو بہت دور کی بات ہے. نہ تو کوئی یہاں خوش اخلاق ہے، نہ خوش مزاج ہے، اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے. تو جو کانٹے مطلب عمران خان صاحب نے تو پی ڈی ایم کی پوری قیادت کو اندر کئی مہینے سالوں کی جیل کاٹ کر آئے. تو آپ کے تو اچھا وہ غلط کر رہی ہے، حکومت بھی غلط کر رہی ہے، لیکن دیکھیے کیسز کیا ہیں. آپ یہ دیکھیے فواد چودھری نے کہتے ہیں کہ جی کیا کہا، خالی منشی تو کہا ہے. منشی نہیں کہا تھا، فواد چودھری نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہوا تو میں پورے الیکشن کمیشن کے خاندانوں کو یہ کر دوں گا، پورے خاندانوں کو، ان کے بیوی بچوں کو دھمکیاں دی. تو دیکھیے یہ جو رویہ ہے یہ صرف اپنی کرسی کے حصول تک نہیں ہونا چاہیے، یہ عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ آپ نے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ایسا کیا کام کیا کہ جس پر لوگ آپ کی واہ واہ کریں. فرشتہ کوئی بھی نہیں. تو میں آپ سے میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی غلط حکمت عملی اختیار کی کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے اور آج وہ کہیں کے نہیں رہے. یعنی اچھی خاصی ان کی حکومت تھی پنجاب میں، کے پی کے میں، ریزائن کر دیا اور اس کے بعد اب وہ لڑ رہے ہیں کہ جی نگراں وزیر اعلیٰ ہمارا آ جائے. یعنی اچھا خاصا آپ کا وزیر اعلیٰ تھا، آپ کو تمام پروٹوکول حاصل تھا، تمام مراحتیں حاصل تھیں اور سرکاری فنڈ حاصل تھے، اور آپ نے وہ چھوڑ کے کہہ رہے ہیں الیکشن. اب ان حالات میں جب ملک میں اس قدر دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، ملک معاشی مسائل کا جتنا شکار ہے، اور خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اول تو یہ کہنا نہیں چاہیے کسی ایک سیاست داں کو، اگر اللہ نہ کرے کوئی خرابی بھی ہے تو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی کالی زبان جو ہے وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے. بحیثیت اسپورٹس مین کیا عمران خان صاحب نے کبھی بھی کسی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا ان کو اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یعنی انہوں نے آج تک اپوزیشن کو تسلیم نہیں کیا. دیکھیے پارلیمانی نظام جمہوریت نظام میں دو ہوتے ہیں، ایک اقتدار ہوتا ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے. عمران خان نے پہلے دن سے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر مانا ہی نہیں. تو یہ میرا نقطہ نظر تھا. تو آپ سوال میرا یہ تھا کہ میں آپ کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بے شمار غلطیاں ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے ہی وہ اس مقام پر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھی گرفتار ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں نا جو اعظم سواتی کی آپ نے بات کی، تو اعظم سواتی اور شہباز گیل اور یہ واقعات کب ہوئے ہیں؟ کئی مہینے پہلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک تحریک آپ کو سڑکوں پر نظر آئی، کوئی ایک عوام کا جو ہے وہ جلوس نکل رہا ہو، اعلان کرتے رہی احتجاج کا، پھر بھی نہیں ہوا. تو کوئی تحریک نہیں ہوئی. 1968 میں آپ کو میں بتاؤں کہ صرف اسٹوڈنٹس کے مسائل تھے، ان مسائل پر ذوالفقار علی بھٹو نے پوری تحریک شروع کر دی تھی عجیب حکومت کے خلاف، اور بالآخر عجیب حکومت کو جو ہے وہ رخصت ہونا پڑا تھا، وہ حکومت چلی گئی تھی. تو اسٹوڈنٹ کے مسائل پر وہ تحریک شروع ہوئی تھی، طلبا کے مسائل پر. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنے یعنی ایک ٹی وی چینل ہو یا 2 ٹی وی چینل ہو جو بھی ہو، لیکن انہوں نے جو ہے جس طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا اور جو بتایا اور دکھایا،
तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि लोग जुलूस लेके और सड़कों पर होते और नारे लगा रहे होते, लेकिन कोई जुलूस भी नहीं निकला। तो ये इमरान साहब की गलतियों की वजह से है ना, ये सारा जो है वो उनको यानी वो आवाम की सपोर्ट को क्लियर तो करते हैं, लेकिन आवाम सिवाय पीटीआई के जलसों या इजलासों के आवाम तो किसी भी जगह नजर नहीं आ रहे। आवाम तो सड़कों पर नहीं है, इतनी महंगाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आवाम सड़कों पर नहीं है। तो ये सूरत तो बिल्कुल आपने जो है वो सही निशानी फरमाई। बात यह है कि मैं आपको एक तो तहरीक अदम एतमाद जब पेश हुई इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उस वक्त उन्होंने आपने खेल और खिलाने की बात की ना, उस पर मुझे याद आ रहा है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो उन्होंने कहा कि अब खेल का मजा आएगा जी, अब मैं इनको बताऊंगा कि इमरान खान क्या है। अब ये लबो लेजा उस वक्त वजीर आजम भी थे जी, तो उस वक्त ये लबो लेजा इनका था कि अब खेल का मजा आएगा और अब मैं इनको बताऊंगा कि इमरान खान क्या है। अच्छा, अभी जो है वो आपने जो बात की आसिफ जरदारी पर कत्ल करवाने की साजिश वाला जो इल्जाम लगा है, उस पर भी देख रहे तो आसिफ अली जरदारी ने इनको नोटिस भेजा, जिस पर उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है जरदारी ने मुझे नोटिस भेजा, अब उसे पता चलेगा। नहीं, वो तो जाकिर साहब आपको मैं याद दिलाऊं, अभी आपने तहरीक अदम एतमाद की बात की तो उन्होंने उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया था। ये रिकॉर्ड पर है कि अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद मेरे खिलाफ लाए, अब देखिए कि मैं क्या यानी अच्छा, फिर खुद ही इन्होंने कहा कि मैं तो इंतजार कर रहा था कि तहरीक अदम एतमाद लाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अब लेकर आए, और इसके बाद इल्जाम लगा दिया अमेरिका के ऊपर, फिर इल्जाम लगा दिया साइफर के ऊपर, फिर इल्जाम लगा दिया हुसैन हक्कानी पर, और इल्जाम लगा दिया मतलब कोई इनकी कोई तो कल सीधी हो। यानी देखिए, सियासतदान या एक आम इंसान भी आखिर किसी ना किसी बात पे तो स्टैंड करता है, नहीं करता है? ये तो अपनी किसी बात पे स्टैंड ही नहीं करते। नहीं, मकसद ये तो देखें गलतियां हैं जिसकी वजह से तो आज गलतियां नहीं है सर, ये तो मुल्क के साथ खिलवाड़ है। यानी वो मुल्क को 70% पाकिस्तान पर इनकी हुकूमत थी जी, 70% पाकिस्तान पर इनकी हुकूमत थी जी, पंजाब में इनकी हुकूमत थी और वज़ीर आला जो थे परवेज राय, गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में भी इनकी हुकूमत, हाँ वहाँ भी इनकी हुकूमत, फिर केपी में इनकी हुकूमत, और 70-80% पाकिस्तान पर इनकी हुकूमत थी और इन्होंने अपने हाथों से अपनी हुकूमत कुर्बान की। उसके बाद इन्होंने इस्तीफे जो दिए असम्बलियों से, तो पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने इनसे कहा कि आप असम्बलियों में जाएं वहाँ बात करें, आप असम्बलियों में जाएं वहाँ बात करें, लेकिन इन्होंने अदालत की बात भी नहीं मानी और बाद में फिर वही अरकान असम्बली के चक्कर लगा रहे थे और आज पछता रहे हैं और आज अदालत में जा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे नामंजूर किए जाएं। सर क्या ये कौन सी सियासत है? अच्छा, फिर आप ये देखिए आकिल साहब कि वो जो जिन नशिस्तों से इन्होंने इस्तीफे दिए पीटीआई ने, एक अजीब यानी इंतहाई मजे का खेल फैसला कि जी 33 नशिस्तों से इमरान खान साहब ही उम्मीदवार होंगे, मतलब इनके पास कोई लोग नहीं है। इससे पहले नहीं, लोग अगर होंगे भी तो वो असल में उनमें मैं और जिद इतनी है इमरान खान साहब ने कि जो एक बड़े पॉलिटिशियन में नहीं होनी चाहिए, सियासतदान में नहीं होनी चाहिए। आप तो मिले हैं नवाब नसरुल्लाह खान मरहूम जी जी, क्या सियासतदान थे, ठंडे मिजाज के, ठंडे अंदाज में उन्होंने जनरल ज़ियाउल जैसे हुक्मरान के सामने एमाली जैसी तहरीक शुरू की, खड़ी की और उस तहरीक को जो है उन्होंने ट्वीट किया और उस तहरीक में हालांकि टीडीपी अपनी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उसकी अपने कोई हैसियत नहीं थी, असेंबली में एक सीट हुआ करती थी सिर्फ कौमी असेंबली की हुई 1970 के इलेक्शन, लेकिन नवाब नसरुल्लाह खान जो है वो अपनी जात में खुद अंजुमन थे और जो है मकसद वो शेर व शायरी में बात कर जाते थे, वो कहते हैं कि दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। क्या बात है। अच्छा, मैं बात चूंकि असेंबलियों के इस्तीफे की हो रही थी, अब आप ये देखिए
کہ جن نشستوں سے استعفے دیے اس پہ یہ 33 کی 33 نشستیں تو خود کھڑے ہو رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ظاہر ہے ایک نشست مانی جائے گی, 33 تو نہیں مانی جائیں گی, پھر 33 پہ الیکشن ہوں گے. تو مطلب اچھا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ملک جس کے پاس خزانہ خالی ہے اور پیسے نہیں ہیں اور اتنی مہنگائی ہے, بجٹ, یہ بار بار الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں. کتنی دفعہ الیکشن ہو چکے ہیں ابھی, ضمنی الیکشن, پھر وہی 33 سیٹوں سے ایک سیٹ پہ کامیاب ہوں گے, اس کے بعد پھر استعفیٰ دے دیں گے, پھر الیکشن. مطلب ملک کو یہ کس طرف کیا مذاق انہوں نے بنا رکھا ہے عمران خان صاحب نے. دیکھیں سیاستدان میں نہیں کہ زرداری صاحب کوئی بہت اچھے ہیں, نواز شریف صاحب بہت اچھے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے ملک میں اس وقت 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, 3 بڑے سیاستدان ہیں اس وقت, نواز شریف, آصف زرداری, عمران خان صاحب. لیکن وہ کم از کم ایسی بونگیاں تو نہیں مار رہے. وہ کم از کم عمران خان صاحب کہ جی میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں. آپ حرکتیں دیکھیں اپنی, کام دیکھیں اپنے, ریاست مدینہ بنا. تو انہوں نے کم از کم یہ دعوے نہیں کیے. آصف زرداری نے, نواز شریف نے کبھی بھی, وہ 2-3 دفعہ اقتدار میں آئے, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم 50 لاکھ جو ہے گھر بنائیں گے, ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. کبھی دعویٰ نہیں کیا. یہ دعوے کر کے, اور یعنی صرف باتیں. وہ جو میرے پاس معاشی ٹیم ہے, 200 میرے پاس معاشی ماہرین موجود ہیں, پتہ چلا ایک بھی نہیں. تو عاقل صاحب میرا یہی کہنا تھا کہ دیکھیں وہ اگر آپ جھوٹ اگر بولیں گے تو آخر جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور آج یہ بات بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب جتنے جھوٹ بولتے رہے ہیں وہ ایک بھی آج تک جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوا, اور ان کو ہر اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید کئی جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں. تو آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو جو ہے وہ 1967 میں 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی قائم ہوئی تھی. لاہور میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو اس کے بانی تھے. انہوں نے اپنے منشور میں شامل کیا تھا کہ عوام کو روٹی کپڑا اور مکان ملے گا 1967 میں 1967. اور آج ہی 2022 چل رہا ہے. پیپلز پارٹی کئی بار اقتدار میں آ چکی ہے, کئی مرتبہ, لیکن آج تک روٹی کپڑے مکان کا وعدہ تو انہوں نے بھی پورا نہیں کیا. صحیح بات. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اعداد و شمار کے حساب سے کیا کہ 1 کروڑ گھر جن کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی, یعنی جو ملک جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, ہر روز مہنگائی ہوتی ہے اور نئے ریٹ مقرر ہوتے ہیں اشیاء صرف کے, تو اس ملک میں وہ 50 لاکھ نوکریاں اور 1 کروڑ گھر بانٹ ہی نہیں سکتے تھے. تو مقصد ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے بھی جو ہے انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, اور انہوں نے جو ہے وہ یہ گھر اور نوکریاں دینے کی بات کی. دونوں ہی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر سکے. اس عوام کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ عوام جو اس موقع پر کیا کرے, وہ کسے اپنا لیڈر چنے, وہ کس کے پیچھے چلے, اور وہ آئندہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں وہ کس طریقے سے ایک ایسی سیاسی بساط بچھائے کہ جس میں پاکستان کے مسائل حل ہو, پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو. اور فیصل آباد کے ایک نوجوان نے بھی حال ہی میں معاشی پروگرام دیا ہے جس کے تحت پاکستان کے پاس 35-40 ارب روپے جمع ہو سکتے ہیں, ڈالر 35-40 ارب ڈالر جمع ہو سکتے ہیں. وہ ایک نوجوان نے یہ پروگرام دیا ہے, اور وہ نوجوان جو ہے فیصل آباد کا, تو وہ حکومت نہیں ہے. حکومت کے پاس تو بہت وسائل اور بہت ذرائع ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ اگر اس میں ملک ریاض کی جو ہے مثال لے لیجیے کہ انہوں نے پیجے ٹاؤن کے ذریعے جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو پراپرٹی کی اور کنسٹرکشن کی میدان میں بنوایا ہے. تو جب سنگل آدمی اتنا کام کر سکتا ہے تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ تو اب آپ کے خیال میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آئندہ کی سیاست وہ کس رخ پہ جاری ہے اور کیسے مسائل حل ہوں گے پاکستان کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسائل کے لیے تو پھر آپ کو قیادت اور سیاست دونوں ہی چیزیں تبدیل کرنا پڑے گی, اور اس کے بعد ہی پھر کوئی صورتحال سامنے آ سکتی ہے. کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے وہ تو جیسے بکروں کے سینگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا آپس میں, اس طریقے سے سیاستدانوں کے سینگ آپس میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ یہاں سے نکل نہیں پا رہے. ناظرین آپ نے سینئر صحافی تجزیہ کار مختار عاقل صاحب سے گفتگو سنی, اور
اس سے پہلے کہ میں آج کی اس نشست سے آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔